بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 6 کلاس کی اسلامیات کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، باب ششم سٹارٹ کیا ہے اور اس میں آج ہم سبق نمبر 2 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ لاسٹ میں نے اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ، اسی لیسن سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو MCQs اور شارٹ کوسچن شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو آپ پینسل کاپی لیں اور بک پہ نشان لگاتے جائیں اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ نے لازمی یہ والے کوسچن ریوائز کرنے ہیں تاکہ آپ کے پیپر میں اچھے سے مارکس آئیں۔ 100% آپ کا پیپر ہوگا، یہ گارنٹی ہے، اور آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ ان کو چاہے تو کسی رجسٹر وغیرہ پہ لکھ لیں، چاہے تو آپ بک پہ نشان لگا لیں۔ چلیں ایکسرسائز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو MCQ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے کا اعزاز حاصل ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت رقیہ کو۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، تو اس کا آنسر ہے 9 ہجری میں۔ اس کے بعد اگلا MCQ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اگلا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے خالی جگہ پورا کرے۔ سب سے پہلا MCQ ہے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ڈیش شامل تھی، تو اس کا آنسر ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش میں وفات پائی، تو یہاں آپ نے لکھنا ہے 2 ہجری۔ اس کے بعد اگلا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ڈیش ہے، تو اس کا آنسر ہے ذوالنورین۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ ڈیش ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد نیکسٹ خالی جگہ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ڈیش ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مختصر جواب دیں، تو پہلا سوال ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں سوائے تمام بیٹے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا کی لمبی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کون کون سی ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا، تو اس کا آنسر ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر سے حاصل ہوا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب پیدا ہوئی، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم کیوں ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی، انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر آپ نے لکھ لینا ہے۔ مختصر سوالات کے بعد تفصیلی سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کا تعارف تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لکھنا ہے اور ہیڈنگ دینی، اس کے بعد ان کا لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت پروان چڑھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابوالعاص بن ربیعہ سے طے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے دوسری صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا
نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کو وفات پائی اور جنرل البقیع میں دفن ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئی۔ اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا اہم رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر سے حاصل ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد حق فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نزدیک ایک بہت برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے ہی پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی، انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المولا میں سپرد حق کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی بہت ہی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی ہے۔ حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور 2 مینڈے ذبح فرمائے، پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی ہیرات فرمائی۔ عرب کے روایت کے مطابق بچپن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش اور نگہداشت کے لیے ام سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا نشان لگا لینا ہے۔ اب آپ کے ساتھ میں نے MCQ شیئر کرنے ہیں، جس کا ویڈیو سٹارٹنگ میں کہا تھا۔ سب سے پہلا MCQ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، تو اس کا آنسر ہے حضرت ابو العاص بن ربیعہ سے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی ہیں، تو اس کا آنسر ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان غنی سے کیا، تو اس کا آنسر ہے 3 ہجری۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، آنسر ہے 9 ہجری۔ حضرت قاسم کو سپرد حق کیا گیا، تو اس کا آنسر ہے جنت المولا میں۔ نیکسٹ حضرت عبداللہ کو کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے طاہر اور طیب۔ اس کے بعد نیکسٹ حضرت ابراہیم کے عقیقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے ذبح فرمائے، تو اس کا آنسر ہے 2۔ MCQ اس کے بعد آپ کے ساتھ سوالات شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے حضرت رقیہ کب پیدا ہوئی، تو اس کا آنسر ہے نبوت سے 7 سال قبل پیدا ہوئی۔ نیکسٹ حضرت رقیہ کہاں دفن ہوئی، تو اس کا آنسر ہے جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت ام کلثوم نے کس کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو اس کا آنسر ہے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت ام کلثوم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو اس کا آنسر ہے حضرت ام کلثوم کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا، تو اس کا آنسر ہے حضرت قاسم کا انتقال بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بالوں کے برابر چاندی ہیرات کی، تو اس کا آنسر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے بالوں کے برابر چاندی ہیرات کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو کس دائی کے سپرد کیا گیا، تو اس کا آنسر ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سیف نامی دائی کے سپرد کیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک MCQs اور شارٹ کوسچن ہے وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ چاہے تو میری ویڈیو کو سیو کر لے اور ان کو بار بار ریوائز کرتے ہیں، تاکہ آپ کے پیپرز میں اچھے مارکس آئیں۔
آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔